باب نمبر 5، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ توحید کی فضیلت دیکھی، توحید کی اہمیت دیکھی، توحید کفارہ ہے، توحید بلا حساب جنت میں لے جائے گی۔ پھر دیکھا کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ توحید کی دوسروں کو دعوت دینا چاہیے۔ اب کیا ہے؟ باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا بیان کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دوسروں کو بھی دعوت دینا چاہیے، اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو اس طرف بلانا چاہیے کہ توحید کا اہتمام کرو، لوگوں کو اس کی تلقین کرنا چاہیے۔ دعا سے مراد کیا ہے؟ دعوت۔ تو اس باب میں توحید کی دعوت دینے کی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کی بنا پر، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، دائمی وظیفہ ہے، مسلسل عمل ہے، میں اس پر چلتا رہوں گا۔ کیا راستہ ہے وہ؟ کہ میں بصیرت کی بنیاد پر یقین اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ صرف میں نہیں، میری پیروی کرنے والے بھی، میری اتباع کرنے والے بھی مسلسل توحید کی دعوت دیتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر، بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف یعنی اللہ کی توحید کی طرف دوسروں کو دعوت دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل تھا، اور آپ کے امتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو آپ کی اتباع کرتا ہے اس کو دعوت میں بھی اتباع کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دعوت دلیل اور برہان کے ساتھ دینی چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے دعوت دیں، نہیں، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ دعوت دیں۔ اس لیے آپ کی اتباع کرنے والے امتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ توحید کی دعوت دیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میری اتباع کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ 2 کام کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ بغیر بصیرت کے، بغیر حکمت کے، بغیر دلیل کے نہیں۔ دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ بصیرت کے ساتھ میں، گہرے علم کے ساتھ میں، اور موقع دیکھ کر، سلیقے سے اور تدبیر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دعوت دینا چاہیے۔ آئیے اس حدیث میں اس کی دلیل کیا دیکھتے ہیں کہ دعوت دینا چاہیے توحید کی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان سے کہا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اور اہل کتاب ہیں اس سے پہلے آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو گے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وفی روایہ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، ایک روایت میں ہے
اس چیز کی طرف دعوت دو گے کہ اللہ کی توحید کا وہ اہتمام کریں. اور ایک روایت میں اور زیادتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی دعوت دو گے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اے معاذ اگر وہ تمہاری بات مان لیں، توحید کی دعوت قبول کر لیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ، انہیں یہ بھی بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. دن رات میں ان پر 5 نمازیں ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، 5 نمازی بھی قبول کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اگر وہ نماز کو بھی قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو یاد رکھو ان کے بہترین مال زکوٰۃ میں لینے سے بچنا. مال کی 3 قسمیں، گھٹیا، بہترین کی بجائے درمیانی قسم کا مال زکوٰۃ میں لینا. بہترین مال نہیں لینا، بہترین اونٹ، بہترین بکریاں، بہترین جانور لے لیے سب سے اچھی کوالٹی کے نہیں، گھٹیا بھی نہیں لینا، بہترین بھی نہیں لینا، بیچ کے کوالٹی کے جو بھی مال ہیں ان کے لینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور ہاں مظلوم کی بد دعا سے بچ، مظلوم کی بد دعا سے بچ. ایسا کچھ کر مت، ظلم کسی پر کر مت، ظلم کسی پر مت کر کہ وہ تیرے لیے بد دعا کرنے لگ جائے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو. کسی پر ظلم کرے گا اور وہ بد دعا کرے اللہ سے، اللہ اس کی بد دعا تیرے خلاف قبول کر لے گا. تو خبردار ظلم سے بچ. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اخرجاہ، بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. بخاری حدیث نمبر 1496 1496 اور مسلم حدیث نمبر 19 اور سیاق مسلم کا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجتے تھے. حضرت معاذ کس کے پاس بھیجے گئے؟ جن کے پاس کتاب کا علم تھا. ہمارے آج مسلمان کیا بولتے ہیں؟ مسلمان کو آپ توحید سکھا رہے، کلمہ پڑھتا نہ ہو پھر اس کو توحید سکھا رہے آپ. کیا اہل کتاب کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ توحید کا کلمہ پڑھتے نہیں تھے؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان متفق علیہ ہے. ہم بھی مانتے، تم بھی مانتے اس کو. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. یعنی وہ لوگ یہ مانتے تھے لیکن پھر بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو دعوت دی جا رہی توحید کی. معلوم یہ ہوا کہ اگر توحید کا اقرار کرنے والے کے اندر جہالت کی وجہ سے اگر اس کی توحید میں خلل ہو تو بھی اس کو توحید کی دعوت دینی چاہیے. اقرار جملے کا تو کر رہے ہیں، اہتمام ہے اس کے مطابق نہیں ہے. پڑھ رہا تو صحیح لا الہ الا اللہ، لیکن جان رہا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور پھر اللہ کے سوا اور کے آگے بھی ہاتھ پھیلا رہا، سجدے کر رہا، نظر و نیاز کر رہا. تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر رہا ہے لیکن اس کا اہتمام زندگی میں نہیں ہے، اس کے فہم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس کو بھی دعوت دیں گے. تو معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار کرنے والا بھی اس کلمے کی دعوت کا محتاج ہے، خصوصاً اگر اس کے اندر اس کے تعلق سے خلل موجود ہو، کمی موجود ہو، کوتاہی اس کے اندر ہو. دوسری بات یہ کہ توحید کی تلقین
نماز اور زکوٰۃ پر مقدم ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے بن جاؤ ہیں، توحید کا اقرار پہلے وہ مان لیں تو نماز، وہ مان لیں تو زکوٰۃ۔ وہ یہ نہیں پہلے زکوٰۃ آنے دو، اسلام کو فائدہ ہوگا اس سے، زکوٰۃ پہلے نہیں، زکوٰۃ بعد میں، پہلے توحید، پہلے صحیح عقیدہ، اس کے بعد نماز اللہ کا حق، اس کے بعد زکوٰۃ بندوں کے لیے منفعت۔ وہ نمبر 3 پہ چلا گیا، سب سے پہلے توحید ہے۔ معلوم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ توحید ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، پھر اس کو بتایا کہ کیا دعوت دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل علم کی ماتحتی میں دعوت کا کام ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی کے ساتھ دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ کو کیا معلوم نہیں تھا؟ دین معلوم نہیں تھا ان کو؟ معلوم ہے، بھیج رہے ہیں، اتنے لائق ہیں تبھی تو بھیج رہے ہیں، لیکن بھیجتے وقت بھی آپ سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کیا بولنا، کن کے پاس جا رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں معلوم ہونا چاہیے، مدعو کا حال اور مدعو کے تعلق سے مقال۔ یاد رہے گا، مدعو کا حال کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، اور ان سے بات کیا کرنا چاہیے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے بڑوں سے، اپنے زیادہ جاننے والوں سے سیکھ کے جانا یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آتا ہم کو سب آتا، اب علماء کی ضرورت نہیں رہی ہم کو، اب ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس سب ریفرنسز ہے اور یاد کر لیے، ہم اب علماء کی ضرورت نہیں رہی ہم کو۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، علماء کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے وقت میں سکھا کے بھیجا۔ پھر اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں تدریج ضروری ہے، سٹیپ بائی سٹیپ دعوت دینا، ایک ہی دن میں پورا دن نہیں سکھا دینا، پہلے اہم، پھر اس کے بعد اس طرح سے دعوت دینا۔ اور بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے کس پر لانا؟ توحید پر لانا، اس پہ آنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ کہا کہ یہ مان لیں پھر نماز بتانا، پہلی دن سارا نہیں، بلکہ پہلے کیا، ورنہ توحید سے ہی پہلے ختنہ کرنا پڑے گا۔ ہاں ایسا کیا رہتا ہو، ایسا رہتا ہو، بعد میں ملتا ہوں میں، پہلے تم کو ختنہ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے توحید، اس کے بعد باقی ساری چیزیں۔ اگر مر گیا توحید پہ مر گیا، اگر اگلی نماز سے پہلے مر گیا توحید پہ مراؤ، تو اس کو توحید سب سے زیادہ پہلے سکھانی چاہیے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے باتیں معلوم ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قام یوم خیبر، اور بخاری مسلم ہی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن کھڑے ہوئے۔ فرمایا آپ نے، قال یوم خیبر، یہ 7 ہجری میں ہوئی، خیبر کی جنگ 7 ہجری میں ہوئی۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آپ نے فرمایا میں کل کے دن یہ جھنڈا، رایا، جنگ کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، پرچم، یہ اس کو دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا، فتح ہوگی اس کے ہاتھ پر، اس کو اللہ شرف دے گا کہ اس کی ماتحتی میں فتح نصیب ہوگی مسلمانوں کو۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا، مسلمان آپس میں رات بھر چرچا کرتے رہے، گپ شپ کرتے رہے، کس کو دیں گے، کس کو دیں گے، فلاں کو دے سکتے ہیں، اس کی ہاں وہ رشتہ دار ہے، وہ فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، وہ علم والا ہے، رات بھر بات کرتے رہے۔ اور فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، جب صبح ہوئی تو سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حرص کے ساتھ حاضر ہوئے کہ کاش کہ مجھے مل جائے۔ ہر ایک کی چاہت کیا تھی؟ مجھے ملے تاکہ یہ شرف مجھے نصیب ہو۔ فقال این علی ابن ابی طالب، آپ نے کہا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیل هو یشتکی عینیہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں تھوڑی تکلیف ہے، اس وجہ سے نہیں آئے۔
فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بھیجا، ان کو بلایا، فَأُتِيَ بِهِ لے کر آئے، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگایا، دونوں آنکھوں میں لگایا، وَدَعَا لَهُ اور ان کے لیے دعا کی، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجَعٌ وہ ایسے اچھے ہو گئے کہ گویا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، جو تکلیف تھی وہ کیا ہو گئی، چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی ان کے لیے۔ فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ آپ نے ان کو پرچم دیا، جھنڈا دیا، وَقَالَ اُنْفُضْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنزِلَ بِسَاحَتِهِمْ اپنی رفتار سے، مناسب رفتار سے تم چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں جو قلعے کے قریب کی جگہ، کھلی جگہ ہے، وہاں پہنچو۔ ثم ادعوہم الی الاسلام فوراً حملہ مت کر دینا، بلکہ کیا کرو، انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کا حق ان پر کیا لازم ہے، اللہ کا حق جو ان پر واجب ہے انہیں بتاؤ۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ اس لیے کہ آپ نے فرمایا فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جنگ کر کے غنیمت کا مال آئے اور سرخ اونٹ اس میں ملے، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر کے ہدایت پر آ جائیں۔ قولہ یدوکون ای یخوضون شیخ محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں یہ جو لفظ آیا ہے یدوکون اس کا مطلب ہے یخوضون، آپس میں گپ شپ کرنا اور غور کرنا کہ کیا مطلب ہے، کیا بات ہے۔ اس حدیث میں وَلَهُمَا جو کہتے ہیں شیخ کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر ہے 2942 اور مسلم میں حدیث نمبر ہے 2406، تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مزید کہ جنگ میں بھی دعوت ہے، بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے، ان کو دعوت دینا ہے۔ ہو سکتا ہے مان لیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے تو جنگ پر بھی دعوت مقدم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعوت کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسے پہلی حدیث میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دعوت کا کتنا بڑا اجر ہے کہ اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، وہ دنیا کے مال و متاع قیمتی سے قیمتی چیز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے دعوت کے لیے بھیجتے وقت میں داعیوں کو نصیحت کرنا، ترغیب دینا، حوصلہ بنانا، تو یہ بھی جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا فتح ہوگی، کس کے ہاتھ پر ہوگی۔ اس حدیث میں فضیلت ہے حضرت علی کی کہ اللہ کے رسول سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ان کے دل میں محبت تھی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول وہ دونوں ان سے محبت کرتے تھے، اس میں حضرت علی کی بھی فضیلت ہے۔ تو اس حدیث سے بات، اس سے پہلی حدیث سے بات معلوم ہوئی، کیا بات، اس پورے باب سے حاصل کیا ہوا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چاہیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ آج بہت ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے لیکن عقیدے پہ بولنے سے آدمی کتراتا ہے، اور باریک علمی مسئلہ ہے۔ ہم نماز کی دعوت دیں گے، کوئی کہتا ہم اخلاق کی دعوت دیں گے، کوئی حکومت کی دعوت دیں گے، حکومت آ گئی تو سب صحیح ہو جاتا، حکومت کی خلافت کی دعوت دیں گے۔ توحید کی دعوت اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا توحید کی دعوت کے ساتھ، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس باب سے ہم نے یہ سیکھا۔